بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو مبشر ظہور سپیکس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویورز، مسلمانوں کی تاریخ مجاہدین اور سپاہ سالاروں کے ناموں اور کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ وہ حضرت خالد بن ولید ہوں یا سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم ہوں یا ظہیر الدین بابر، سلطان محمود غزنوی ہوں یا شہاب الدین غوری، ہر ایک حصہ میں چند ایک سعادتیں آئیں، لیکن جو سعادت سلطان نور الدین زنگی کے حصہ میں آئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے خود نور الدین زنگی کو حکم ارشاد فرمایا تو سلطان نور الدین زنگی 26 دن کا فاصلہ 15 دنوں میں طے کر کے مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر پہنچا اور دشمنوں کی گردنیں اڑائیں۔ اس سارے واقعے کو جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شب بیدار تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں، اور دن میدان جہاد میں وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین رات کا بیشتر حصہ عبادات اور مناجات میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتا۔ ایک شب وہ اوراد وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زیارت ہوئی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ سلطان نے متواتر 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر 2 مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، نور الدین، یہ 2 آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان، مال، آل، اولاد سب آپ پر نثار اور قربان۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے 20 آیان دولت، 20 وزراء کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کے یک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کرا دیے، پھر منادی کرا دی، آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت کو قبول کیا۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں 2 آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا
جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں تو کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ دو خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا، یہی وہ دو آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنانہ تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی، اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر شش در رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے ان دونوں ملونوں کو پا بزنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجہ میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹھائی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعد نے کہا کہ دونوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو چرانے پر مامور ہوئے ہیں، اور ہم آپ کے جسد اطہر کو چرانا چاہتے تھے۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ جناب عمر کے ایک پاؤں مبارک کو ننگا دیکھا گیا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنوں کو اڑا دیا اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا تھا اور کہتا تھا، زہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کی چاروں طرف اتنی گہری خندق کھود دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا، اور اس کے بعد اس میں سیسہ بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دست برد سے
ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسیہ میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ ضرورت ہے کہ آج بھی ہمارے حکمران سلطان نور الدین زنگی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ناموس رسالت پر پہرا دینے والے بن جائیں۔ السلام علیکم۔